الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے اسلام میں رزق حلال کی اہمیت و فضیلت۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کروں، تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ویڈیو کا موضوع ہے اسلام میں رزق حلال کی اہمیت و فضیلت۔ دین اسلام چونکہ کامل و مکمل نظام حیات ہے، اسی لیے اس دین میں حصول رزق کے بارے میں بھی انسانیت کے لیے رہنمائی ہے۔ دین اسلام کے دیے ہوئے اصول و ضوابط کی روشنی میں جو رزق حاصل ہوگا وہ حلال شمار ہوگا۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو رزق حلال کمانے کی ترغیب دی ہے اور حرام رزق سے بچنے کی ترغیب بھی دی ہے اور ترہیب بھی کی۔ نبی کریم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ خود طیب ہے اور وہ اس چیز کو پسند کرتا ہے جو طیب ہو۔ بخاری میں حضرت مقدام بن سعد یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات نے فرمایا، اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس کو کسی نے اپنے ہاتھوں سے کما کر حاصل کیا، اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنی دستکاری سے کھاتے تھے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ ام عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا، جو تم کھاتے ہو ان میں سب سے زیادہ پاکیزہ وہ ہے جو تمہارے کسب سے حاصل ہوا، اور تمہاری اولاد بھی منجملہ کسب کے ہے، یعنی اولاد کی کمائی بھی انسان کے لیے مال حلال میں شمار ہوگی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فرائض کے بعد اہم فریضہ کسب حلال ہے، یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کے بعد مسلمانوں پر اہم فرض رزق حلال کمانا ہے۔ اس کے یہ معنی بھی ہوئے کہ مسلمان جب روزی کمانے کی سعی کرتا ہے اور روزی کمانے میں سرگرداں رہتا ہے تو دین اسلام روزی کمانے سے اسے منع نہیں کرتا، بلکہ روزی کمانے کے لیے کچھ حدود و قیود مقرر کرتا ہے تاکہ ان حدود و قیود کی پابندی کرتے ہوئے وہ اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے رزق حلال کمائے۔ حلال رزق میں برکت تو ہوتی ہے اور رزق حرام دیکھنے زیادہ، لیکن حقیقت میں اس میں برکت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر رزق حلال سے تیار کیا گیا 3 افراد کا کھانا 5 افراد کھائیں تو کھانا پھر بھی بچ جاتا ہے، جبکہ حرام کی کمائی سے تیار شدہ 3 افراد کا کھانا 3 افراد کی کفایت بھی نہیں کرتا۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، اور خرچ کرے تو اس کے واسطے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ مرے تو جہنم جانے کا سامان۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا، جنت میں وہ گوشت داخل نہیں ہوگا جو حرام کھانے سے بھرا ہو، اور ہر وہ گوشت جو حرام خوری سے بھرا دوزخ کے زیادہ لائق ہے۔ ہم مسلمان جانتے ہیں کہ 1,23,999 انبیاء اور رسل کو اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ نہیں فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم کو حبیب اللہ فرمایا، اور ہمارے آقا نے فرمایا، القاسب حبیب اللہ، رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ کتنی فضیلت والی بات ہے ان حضرات کے لیے جو رزق حلال کماتے ہیں کہ لسان نبوت نے انہیں اللہ کا دوست ہونے کی بشارت دی ہے۔ یہ کوئی عام فضل و عنایت نہیں۔ اسی طرح اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کا معمول رہا کہ وہ رزق حلال کے لیے تنگ دو کرتے تھے۔ وقت کے بادشاہ ان کے پاس نذرانے بھیجتے، لیکن یہ حضرات انہیں قبول نہ فرماتے بلکہ واپس بھیج دیتے تھے۔ چند واقعات حضرات اولیاء کرام اللہ کے پیش خدمت ہیں جن کی دینی کاوشوں سے اسلام چہاروں جوانب میں پھیلا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث فقیہ گزرے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ پیش آیا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے، لیکن میرے گھر کے سامنے جو لوہار تھا اسے بلند مرتبہ ملا ہے۔ وہ شخص حیران ہوا، صبح اس کی بیوی سے جا کر ملا اور پوچھا کہ تیرا شوہر ایسا کیا عمل کرتا تھا کہ اسے جنت میں عبداللہ بن مبارک سے بھی اونچا رتبہ ملا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا،
اور تو کچھ خاص نہیں۔ ایک تو جب عبداللہ بن مبارک نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو یہ کہتا تھا کہ اے اللہ، کاش میرے رزق میں فراخی ہوتی تو میں بھی رات کی اس پہر تیرے سامنے سربسجود ہوتا۔ دوسرا اس کا عمل یہ تھا کہ جب یہ دکان پر ہتھوڑا مارنے کے لیے اوپر اٹھاتا اور اذان ہو جاتی تو فوراً ہتھوڑا پیچھے کی جانب گرا دیتا کہ اللہ نے پکارا ہے۔ بس یہ 2 عمل تھے، اس کی اور تو کچھ خاص نہیں تھا۔ اس حقائق سے معلوم ہوا کہ رزق حلال کمانے کی برکت اور کسب حلال کے ساتھ اللہ کے فرائض کی پابندی ایک ایسا عظیم الشان عمل ہے جس سے انسان بڑے زاہدوں سے بھی روز محشر بڑھ سکتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ لقمہ حلال کی بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ جو چیز نظر آتی ہے آنکھیں بند کر کے کھا جاتے ہیں اور پھر تعویل کرتے ہیں کہ یہ یوں ہے اور یوں نہیں۔ شریعت ہمارے لیے کیا چیز حلال کرتی ہے اور ہم مسلمانوں کا کیا حال ہو گیا ہے، نہ حلال کی پرواہ کرتے ہیں نہ حرام کی، اور حرام کو مباح بنا کر کھا جاتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ حلال اور حرام کے متعلق صریحی اور قطعی نصوص کو ترک کر دیا جاتا ہے اور بعض ظنی اور بعید از قیاس آیات و احادیث سے استدلال کر کے حرام کو حلال بنا دیا جاتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب ٹرین پر سفر کر رہے تھے تو سامان کا وزن خود کراتے تھے۔ جتنا سامان زیادہ ہوتا اس اضافی سامان کی رقم جمع کراتے۔ ایک بار ایک ٹکٹ کلیکٹر نے کہا کہ حضرت آپ رقم جمع نہ کریں، فلاں اسٹیشن تک میں خود ہوں، اس کے بعد جو ٹکٹ کلیکٹر آئے گا میں اسے کہہ دوں گا کہ وہ آپ کو تنگ نہ کرے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی وہ کہاں تک جاتا ہے؟ اس ٹکٹ کلیکٹر نے کہا حضرات جہاں تک ٹرین جائے گی۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بھائی مجھے تو اس سے بھی آگے جانا ہے اور میری منزل روز محشر ہے، اگر وہاں تک تمہاری رسائی ہے تو بتلاؤ۔ وہ خاموش ہو گیا اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اضافی سامان کی اضافی رقم جمع کر لی۔ آج ہم نے رسول کریم کے فرمودات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں اور نہ ہی ان صحاب رسول یا آل رسول کے نقوش پا پر چل رہے ہیں۔ اولیاء کرام سے محبت کا دم بڑھتے نہیں تھکتے مگر ان کی تعلیمات سے روگردانی کر رہے ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ پھر سے دنیا میں مسلمانوں کو عروج حاصل ہو۔ تو اس کے لیے ہمیں اسلاف سے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہوگا۔ نوجوان نسل کو اسلاف کی زندگیوں سے، ان کے کارہائے نمایاں سے روشناس کرانا ہوگا تاکہ ان میں اپنے اسلاف کے نقش پا پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو۔ تب ہی ہم دوبارہ مسند عروج پر متمکن ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ امید کروں گی ناظرین کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔